نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ پارا 2 ربع 1 آیت 168 سے 172 تک کی ٹرانسلیشن سوال و جواب کی شکل میں دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 168 ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس کلوا. اللہ کا حکم ہے سب انسانوں کے لیے. کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، یا ایہا الناس، اے لوگو کیا کرو؟ کلو، کھاؤ. کھاؤ، کیا کھاؤ؟ مما فی الارض حلالا طیبا، اس سے جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ. حلال پاکیزہ کھانا کھاؤ. اور کیا نہ کرو؟ پہلے کیا کہا؟ کلو، کھاؤ. اور دوسرا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم پیروی کرو. اور نہ تم پیروی کرو، کس کی پیروی نہ کرو؟ خطوات الشیطان، قدموں کی شیطان کے. شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کو فالو نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ کیا ہے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلم کھلا. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ آیت نمبر 169 میں بتایا گیا. 169 میں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں. کیوں شیطان کی پیروی نہ کرو؟ اس لیے کہ انما یأمرکم، بے شک وہ حکم دیتا ہے. کس بات کا حکم دیتا ہے؟ بالسوء والفحشاء، تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا. اس سے کیا پتہ چلا کہ ساری برائی اور بے حیائی کو حکم دینے والا کون ہے؟ شیطان ہے. تو شیطان برائی اور بے حیائی کو حکم دیتا ہے، اس لیے شیطان کی پیروی نہ کرو. تیسری بات کیا بتائی گئی؟ وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو. کیا کہو؟ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پر جو نہیں تم جانتے. اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو نہیں تم جانتے. یعنی اس کا حکم بھی کون دیتا ہے؟ شیطان دیتا ہے. شیطان کیا کہتا ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ بات کہہ دو جو تم نہیں جانتے. اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں وہی بات کہنی ہے، وہی بات کہنی ہے جس کا ہمیں قرآن و حدیث سے علم ہو. جو چیز قرآن اور حدیث میں موجود ہو ہم وہی بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کرتا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا ہے. اپنی مرضی سے خود سے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کرے گا اور ویسا کرے گا، اور اللہ ایسا کرتا ہے اور ویسا کرتا ہے، جب تک کہ ہمیں اس کی دلیل قرآن اور حدیث سے نہ مل جائے. آیت نمبر 170 میں کیا کہا گیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب کہا جاتا ہے انہیں پیروی کرو. اس سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا منع کیا تھا؟ کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ تم پیروی کرو قدموں کی شیطان کے. اس سے منع کرنے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ جب انہیں پیروی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، کس کی پیروی کی جائے گی؟ کس کی پیروی کرنے کو کہا جاتا ہے؟ ما انزل اللہ، اس کی جو نازل کیا اللہ نے. تو اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ قرآن مجید. اور جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا، یعنی حدیث مبارکہ میں سے. جب یہ کہا جاتا تھا کافروں کو، مشرکوں کو کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو ان کا کیا جواب ہوتا تھا؟ ان کافروں اور مشرکوں کا کیا جواب ہوتا ہے؟ قالوا، وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبعو، ہم پیروی کریں گے، ما الفینا، اس کی جو پایا ہم نے، علیہ آباءنا، جس پر اپنے آباء و اجداد کو، یعنی جس رسم و رواج پر ہم نے اپنے والدین یا والدین سے اوپر اپنے باپ دادا کو پایا، ہم تو اسی کے مطابق چلیں گے. یعنی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی پیروی کرنے کے بجائے ہم کس کو فوقیت دیں گے؟ آباء و اجداد کو. یہ کن کا کہنا تھا؟ کافروں اور مشرکوں کا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اولو کان آباؤہم، بھلا اگر چاہوں آباء و اجداد ان کے، کیا ہوں ان کے آباء و اجداد؟ ان کی آباء و اجداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیسے ہیں ان کے آباء و اجداد؟ لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، نہ وہ عقل رکھتے کچھ بھی اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اس سے کیا معلوم چل رہا ہے؟ تفسیر تیسیر الرحمن میں ہے، شیطان کی اتباع سے روکنے کے بعد اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے کہ آباء و اجداد کی جو پیروی کی جاتی ہے وہ دراصل کیا ہوتی ہے؟ شیطان ہی کی اتباع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو دین اتارا ہے اس کی اتباع کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، یعنی بتوں کی یا پھر خود ساختہ معبودوں کی پرستش کریں گے، جو بھی معبود بنائے ہوئے ہوں، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ زندہ یا مردہ لوگ ہوں، یا کوئی چاند سورج ہو، جس کی وہ کرتے آئے ہیں اسی کی پیروی کریں گے۔ اللہ نے ان کی تردید کی ہے، نفی کی ہے، کیا تم اپنے آباؤں کی پیروی کرو گے چاہے انہوں نے دین کو بالکل نہ سمجھا ہو اور وہ حق سے دور رہے ہوں؟ اس کے علاوہ اس آیت میں اس بات پر سخت نکیر ہے، یعنی منع کیا گیا ہے کہ جب صریح قرآن صحیح سنت، یعنی جب قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات مانی جائے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ قرآن و سنت کے مقابلے میں اسے دلیل بنایا جائے، یعنی کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ جب آپ کے پاس قرآن اور حدیث آ جائے تو پھر اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ بات صرف قرآن اور حدیث کی مانی جائے گی۔ اور حجت یہ پیش کی جائے، یعنی جب آج کل لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں یا قرآن میں اس کی کوئی دلیل نہیں، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے آج کے لوگوں کا، کہ وہ حجت یہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے امام، ہمارے مرشد، ہمارے بزرگ، ہمارے فقی زیادہ سمجھتے ہیں، اور یقیناً یہ حدیثیں ان کے علم میں رہی ہوں گی، لیکن کسی اقوی دلیل ہی کی وجہ سے انہوں نے ان حدیثوں کا انکار کیا ہوگا۔ یعنی اب آج کل کے لوگ کیا حجت پیش کرتے ہیں پیروی کرنے کی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد، نہیں تو ہمارے امام یا تو ہمارے بزرگ زیادہ سمجھدار تھے، انہوں نے جو بات کہی ہے وہ زیادہ صحیح ہوگی، اور سامنے موجود دلائل جو کہ قرآن سے دیے گئے ہوں، صحیح احادیث سے دیے گئے ہوں، اس کا وہ انکار کر دیتے، تو ایسی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے کافروں کی مثال دی ہے۔ کس کی مثال دی جا رہی ہے؟ آیت نمبر 171 میں کس کی مثال دی جا رہی ہے؟ کافروں کی مثال دی جا رہی ہے۔ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان کی جنہوں نے کفر کیا۔ کن کی مثال؟ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کرنے والوں کی مثال کیا ہے؟ دیکھتے ہیں۔ جب ایمان کا داعی پکارتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کفر کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، مانند مثال اس کے جو چیخ کر پکارتا ہے اسے جو نہیں سنتا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ مانند مثال اس کے جو چیخ کر پکارتا ہے، یعنی داعی، ایمان کا جو داعی ہے وہ لوگوں کو پکار پکار کے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کا کیا عمل ہے کافروں کو؟ لا یسمع، وہ نہیں سنتے، مگر سنتے ہیں کیا؟ مگر پکار اور آواز، الا دعاء و نداء، یعنی داعی جب انہیں اللہ کے پیغام کی طرف بلاتا ہے، پکارتا ہے، تو وہ اس کو ایسے سنتے ہیں جیسے کہ ان کے کانوں میں ایک آواز پڑ رہی ہے، لیکن اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ کفار مشرکین کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یعقلون، صم بہرے ہیں، بکم اندھے ہیں، عمی پس وہ نہیں وہ عقل رکھتے۔ تفسیر سعدی میں ہے ان کی مثال ایمان کے داعی کی پکار کے وقت ان مویشیوں کی سی ہوتی ہے، ان جانوروں کی سی ہوتی ہے جنہیں ان کا چرواہا پکارتا ہے، لیکن ان جانوروں کو یہ نہیں کہ ان کا چرواہا اور منادی کیا کہہ رہا ہے، وہ صرف آواز سنتے ہیں جس کے ذریعے سے ان پر حجت قائم ہوگی، یعنی ان کو دین کے لیے بلایا گیا، ایمان کی طرف بلایا گیا،
اس وجہ سے ان کے اوپر حجت قائم ہوگی کہ انہوں نے آواز سنی، مگر ان کا حال کیا ہے؟ مگر وہ اس طرح سمجھتے نہیں کہ انہیں کوئی فائدہ پہنچے، بس وہ بہرے ہیں، حق کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے سننے سے قاصر ہیں۔ وہ اندھے ہیں، عبرت کی نظر سے دیکھ نہیں سکتے، گونگے ہیں اس لیے کہ حق کے اندر ان کے لیے جو خیر ہے اس کے بارے میں وہ بولتے نہیں۔ تفسیر سعدی۔ آیت نمبر 172 دیکھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، انہیں حکم دے رہے ہیں۔ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کولو۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے 168 میں بھی کہا گیا تھا کولو، تمام انسانوں کو حکم دیا گیا تھا۔ یہاں کیا اس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ ایمان لانے والوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کولو، کھاؤ۔ من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا کی ہم نے تمہیں۔ کیا کھانے کو کہا جا رہا ہے؟ طیبات، پاکیزہ کھانا۔ پاکیزہ کھانا حلال ہی ہوتا ہے، تو حلال کھانا جو پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، وہ کھانا کھاؤ جو رزق دیا ہم نے تم کو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جب کھانا کھاؤ تو پھر کیا کرو؟ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور شکر کرو اللہ کا، صرف کھانے پہ ہی نہیں بلکہ تمام باتوں پہ بھی۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور شکر کرو اللہ کا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم صرف اسی کی تم عبادت کرتے، یعنی تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صرف یہی چیزیں عبادت نہیں ہوتی، بلکہ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھانا کھائیں گے تو کھانا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، زبان سے ادا کرنا ہمارے زبان کا عمل ہے، زبان کی عبادت ہے، اور ہمارے دل سے شکر گزار رہنا ہمارا دل کی عبادت ہے۔ ایک حدیث سنتے چلتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے جب وہ کھا کر الحمدللہ پڑھے یا پی کر الحمدللہ پڑھے، یعنی صبح یا شام یا کسی اور وقت بھی کھانے کے بعد جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کھانے کے بعد بھی اور مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، تاکہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن سکیں۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کے بھی شکر گزار ہوں، اپنے والدین کے بھی، اور ہر وہ شخص جو ہم پہ احسان کرتا ہے